بچوں کو ٹائم نہیں ہے، صرف کمائی کمائی کمائی، بیوی کی جاب، خامن کی جاب، بیوی کی جاب، خامن کی جاب، ڈبل جاب، چھٹی کے دن بھی جاب، عید کے دن بھی جاب، ان کے بچے ظاہر۔ صرف ایک قوم ہے انڈیا سے، گجراتی، گجرات کاٹھیاواڑ، اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے۔ یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کی اولادیں ضائع نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئی، پٹھانوں کی نسلیں برباد ہوئی۔ آسٹریلیا میں ہزاروں گھر پٹھانوں کے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے ماں باپ نے اسلام نہ بتایا، نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا۔ بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، سندھیوں کی، پٹھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اگر نہیں ختم ہوئے تو گجراتی، کہ وہ غریب بھی تھے، انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی، پھر ساتھ مدرسہ بنایا، پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے۔ ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ ہیں۔ یہ تمہارا دیش ہے، یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو، یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو، اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، چندے کرو، دیانتداری کے ساتھ سوچو گے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا، مدرسے بھی دے گا، اسکول بھی دے گا۔ ارادے کرو گے تو اللہ نظام چلائے گا۔ پھر اپنے گھر کو اسکول بناؤ، گھر کو مدرسہ بناؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایثار محبت۔ اگر گھر کو آباد کرنا تو میری ایک نصیحت، ایک میری نہیں، میرے نبی کی ہے، میری زبان استعمال ہو، میری زبان۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، الا انبئک بملاک ھذا کلہ، قال ما هو یا رسول اللہ، فاہوا باصبعہ۔ تو آپ نے کہا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ جی کیا؟ کفف ھذا، یا کہا امسک ھذا، کہ معاذ یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، جو مرد گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے، جو عورت گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے، چند دنوں میں گھر جنت بن جائے۔ نہ مرد برداشت کرے نہ عورت۔ کیوں شادیوں کے بعد طلاقیں بہت زیادہ یورپ میں چل رہی، مسلمانوں کے بچوں میں طلاق 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 طلاق۔ برداشت نہیں سکھائی، برداشت نہیں سکھائی، معاف کرنا، درگزر کرنا نہیں پتا، ماں باپ کے مقام کا نہیں پتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لگا دو کام کیا کرو، جب مصیبت آئے نماز پڑھو، صبر کرو۔ پھر کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر زبان پہ قابو پالو تو آپ کا گھر آباد، آپ کی شخصیت اتنی پرکشش ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی طرف کھنچیں۔ اس میں مسکرانا سیکھو، کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلنا سیکھو، اپنی ناک کٹوانا سیکھو، لوگوں کے آگے جھکنا سیکھو۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں اٹھا کے دکھا۔ پھر نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں اور کہیں سے رہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹر؟ یہ کمپنی سودا دیتی ہے جو برانڈیڈ ہے تو صاحب وہ وارنٹی ہے، تو آپ مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں واپس دوسری چیز مل جائے گی۔ اب میں اللہ کے نبی سے بڑا گارنٹر کہاں سے لاؤں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے مجھے گارنٹی کے لیے قبول کر لو، تم جھک جاؤ، معاف کرو۔ اگر اللہ اگر تمہاری عزت بڑھ جائے تو مجھ سے آ کے لے لے، معاف کرنا سیکھو، اللہ عزت بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے اسلام کی زندگی کا جو میں نے 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اسی دیش کے ہو، اسی کو دیش بناؤ، آپس میں محبت کی فضا قائم کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، تبلیغ کو زندہ کرو۔ تبلیغ والوں سے کہتا ہوں اللہ سے مانگو، بڑا مرکز اللہ سے مانگو۔ پاناما میں گیا، وہاں دیکھ کے میں حیران ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، لمبائی 1000 کلومیٹر، چوڑائی 60 کلومیٹر، کہیں 60 کلومیٹر سے کم ہے، 60 کلومیٹر سے زیادہ کہیں بھی نہیں، کم ہوتی ہے زیادہ ہے۔ اس میں ٹوٹل 500 مسلمان ہیں، بڑے صغیر سے، اور ہیں سارے گجراتی۔
25 وہاں پاکستانی ملے، شاید ایک آدھ کوئی اور ہو، 2-4 بنگالی ملے اور 2,500 کے قریب عرب ہیں، تو ٹوٹل پاناما کی آبادی 3,000۔ وہ مجھے لے گئے کہ مولانا آپ کو مدرسہ دکھانا ہے، اور پاناما سٹی سے کوئی 50 کلومیٹر جا کر انہوں نے مجھے مدرسہ دکھایا۔ میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے مدرسے تو پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، کوئی مدرسہ اس لیول کا ہوگا۔ اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور پورے جنوبی امریکہ اور امریکہ کے بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وینٹلیٹر کی ایک لڑکی مس یونیورس سلیکٹ ہوئی تھی، اس کو ایک عرب نے مسلمان کیا، اس کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئی، پھر اس نے شادی کی، اس مس یونیورس کے 2 بیٹے وہاں قرآن حفظ کر رہے، وہ 60-70 بچہ وہاں پڑھ رہا تھا۔ اور میں نے کہا اتنے پیسے کھانے، وہ سارے یا متوسط ہیں یا غریب، وہ مالدار کوئی نہیں ہے۔ ہاں عرب مالدار ہیں لیکن وہ اتنے مست ہیں کہ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں، کوئی مسجد بنائے، کوئی مدرسہ بنائے تو اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ عربوں کی نسلیں مرتد ہوئی۔ تو بھائیو جب بھی سوچو، مسجد عائشہ میں نے بیان کیا تو میں نے باہر جب نکلا تو اتنی چوڑی سڑک، تو مجھے اخلاق صاحب کہہ رہے ہیں یہ 100 سال پرانا یہ نقشہ ہے۔ 100 سال پہلے انہوں نے سوچا کہ آئندہ یوں ہوگا تو اس کے مطابق سڑک بنائی جائے۔ تم بھی اپنی نسلوں کو سوچو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی 12 تھے جو مصر میں گئے، جب مصر میں گئے تو 12 اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو 6 لاکھ۔ آج تم تھوڑے نظر آ رہے ہو، کل کو یہ تم زیادہ ہو۔ ہمارے یہ مسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو گوڈ پاپولیشن ہے اس پر اگر ہم آگے بچوں کو تقسیم کریں تو 1.5 بچہ کی گھر آتا ہے، 1.5 بچہ، تو ان کی تو نسل نہیں بڑھے گی، تم بڑھاؤ نسل۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے۔ بچے نیک ہوں تو 10 دن تو مزے ہیں، اور ایک ہی اور بدماش ہو تو کیا کروں، سب پکڑ کے بیٹھو گے۔ بچیاں نیک ہوں، بچے نیک ہوں تو رکھ لو، اور تھوڑے ہوں نافرمان ہوں۔ شکر ہے ہماری اکثر عوام ان پڑھ ہے، لہٰذا وہ اس چکر میں آئے، صرف پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے چکر میں ایماندار لوگ آئے، ایماندار وہ جگہ دی ہے تھوڑے سفید کرنا پتا نہیں کہ ایسے سفید کرنے اچھے تم اسٹوڈنٹ کے ایڈوانس میں تم سے اچھے تو ہمارے پاس ہوتا بند ہو گئی۔ تو میرے بھائیو اپنے بچوں کے لیے سوچو، آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے لیے سوچو کہ ہم نے اللہ کے دین پر یہاں زندہ رہنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ بڑوں کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، چھوٹوں کے لیے مسجد مدرسے اسکول کی محنت ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکیں، اس میں سچائی ہو، محبت ہو، الفت ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو، اور اللہ کے ساتھ صلح ہو، اللہ سے جنگ نہ ہو، تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو۔ اب بڑوں سے چاہتا ہوں کہ اپنی چھٹیوں کی ترتیب بنا کر اپنے اگلے